الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة صدق الله مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس وقت مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو بحیثیت امت مسلمہ بے شمار مسائل کا سامنا ہے، بے شمار چیلنج ہے. فتنوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. ہر روز نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ فتنے مغرب سے مشرق تک، جنوب سے شمال پھیل رہے ہیں اور زیادہ وقت بھی نہیں لگا. صبح کا فتنہ جو مغرب میں اٹھتا ہے شام مشرق میں پہنچ جاتے، مشرق میں اٹھتا ہے مغرب میں پہنچ جاتے، جنوب سے فتنہ اٹھتا ہے شمال میں پہنچ جاتے. پوری دنیا جیسا کہ ایک محلہ ہے اور فتنے ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پوری دنیا کا احاطہ کر چکے ہے، اس کے پہلے کہیں مثال نہیں ملتی. بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہم سب کا مشاہدہ ہے. اور اس میں جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلاؤ ہے اور ہر جگہ ہر علاقے میں فتنے پہنچ رہے ہیں، اس میں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. یہ تمام فتنے اسی دروازے سے آتے ہیں. یہ باب الفتن ہے، باب الشر ہے. تمام شرور آپ لوگوں نے دیکھا ہے اسی دروازے سے آتے ہیں. اسلام پہ اور مسلمانوں پہ جتنے بھی حملے ہوتے ہیں یہیں سے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمن، ہمارے دین کے دشمن، یہود و نصارہ، مشرکین، ملحدین، یہ بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جیسا کہ عام دنیا میں کاروباری لحاظ سے، اقتصاد کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، دوسری میدانوں میں، محاذوں میں دنیا نے کافی ترقی کی اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح مسلمانوں کے خلاف جو مہم چلائی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو فتنے اٹھائے جاتے ہیں، وہ بھی بڑے منظم انداز میں ہوتے ہیں، کوئی غیر منظم شکل میں نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہوتا ہے، بڑی طویل اس پہ غور و فکر کے بعد اس پہ محنت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، سرمایہ لگتا ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، پورا ایک لمبا چوڑا ایک پلان ہوتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ہمارے جو زندگی کے شعبے ہیں اس میں ایک خاص قسم کے تنظیم آ گیا اور خاص منظم ہو گئے. اسی طرح یہ فتنے بھی منظم ہو گئے اور جو فتین لوگ ہیں یہ بڑے منظم انداز سے فتنے پھیلا رہے ہیں. ہم سب کا قریب اوقات میں جو مشاہدہ ہوا، جس دجل کا ہمیں مشاہدہ ہوا اور جس فریب کا ہمارا مشاہدہ ہوا، جس کی پہلے حقیقت اتنی نہیں کھلی تھی جتنی کھل گئی،
آپ اس میں دیکھیں کہ مسلمانوں کو حقوق نسواں کے نام پہ کتنا دھوکہ دیا گیا کہ مرد و زن کے حقوق برابر ہے. کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے، کتنے خوشنما الفاظ ہوتے، کیسے جاذب نظر تعبیرات ہوتے، اور کیسے سحر انگیز ہوتے ہیں. ایسے اصطلاحات قائم کرتے. انسان جب دیکھتے ہیں تو اس میں دلکش اصطلاحات کا انتخاب کرتے ہیں وہ لوگ، حقوق نسواں. لیکن اس کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے جب دیکھتے ہیں تو حقوق نسواں کیا ہوتا ہے؟ پورا خاندانی نظام تباہ برباد کیا. آزادی نسواں ایک نام ہے. اس عنوان پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس عنوان پہ ان لوگوں نے فحاشی اور اوریانی کا ایک طوفان برپا کر دیا. آزادی اظہار رائے ایک عنوان ہے، خوشنما عنوان ہے. اس عنوان سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو شعائر ہے، مقدسات ہے، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قرآن کو کسی کو معاف نہیں کیا، ہر چیز پر حملہ آور ہے. صرف آزادی اظہاری کا ٹائٹل اٹھایا ہے، اس عنوان سے، اسی عنوان سے حملے کرتے. بس اسی کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا مزین کیا ہے کہ آزادی اظہار رائے ہے. آزادی اظہار رائے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر طرح سے زبان درازی کریں اسلام پر، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدسات پر، ہر چیز پر. آپ دیکھیں آزادی کے نام پر، ایک تو آزادی اظہار رائے کے نام ہے، ایک آزادی کے نام پہ ہر انسان آزاد ہے. اس آزادی کے عنوان سے لوگوں کو دین بیزار بنا دیا، مذہب بیزار بنا دیا. آپ دیکھیں جو بھی جتنی بھی خوشنما قسم کی اصطلاحات کا انتخاب کیا ہے، جیسی ہی زبردست قسم کے، دلکش قسم کے نعروں کا انتخاب کیا ہے، وہ دراصل حالات نے ہمیں دکھایا اور ہمیں سمجھایا، ہم سب کا مشاہدہ ہوا کہ یہ جو نعرے تھے، یہ در حقیقت نعرے تو بڑی مزین تھے، خوبصورت تھے، اسلام کی قریب تھے، لیکن اس کے پیچھے جتنی بھی حملے ہوئی وہ اسلام پہ ہوئی، ہماری تہذیب و ثقافت پہ ہوئی، اور ہمارے اسلام کی جو شاعر و مقدسات ہے اس پہ حملے ہو گئے. اس کے ہم سب گواہ ہیں. کتنا یہ جو قریب میں ہے، اس میں کتنے ہمارے مسلمان بھائی ان نعروں کے، اس دجل و فریب کے، اس میں اس کے شکار ہوئے. تو یہ سلسلہ ختم تو نہیں ہوا، یہ تو ان لوگوں کا بڑا کامیاب وار رہا، یہ تو آزماتے رہیں گے. تو لیکن آج کل تو معاملہ اس سے بھی کچھ آگے نکل گیا. پہلے تو اتنا احساس تو، اتنا حیا تو کرتے تھے، اور کہ وہ جو اصطلاح ہے، جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ تو خوبصورت رکھتے تھے. آج کل تو جو شیطانی کام ہے، شیطانی نام ہی سے معاشرے میں اس کو ترویج دیتے ہیں، اس کو مشتہر کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کہتے ہیں اس کو باقاعدہ لانچ کرتے ہیں انہی ناموں سے. یعنی جیسا کہ آج کل جو قریب میں ٹرانسجینڈر کا معاملہ چلا، اور یہ جو ہم جنس پرستی کا جو عنوان سے کام ہو رہا ہے، یعنی واضح شیطانی عنوانوں سے کام. پہلے تو کچھ نہ کچھ پردہ رکھتے، بیچ میں کچھ پردہ تو رکھتے تھے کہ تاکہ پردے سے لوگ گمراہ ہو جائے، لیکن اتنا کام کیا ہمارے معاشرے میں، ان کی ذہنیت کو اتنی خراب کی، اتنا بیمار بنایا ان کے ذہن کو کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی قبول ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس کے نبض کو چیک کرتے تھے کہ ایسی بات نہ ہو کہ وہ نہ چل پڑے، وہ اسلام کے معاشرہ مسلمان اس کو ایسا نہ ہو کہ اس کو الٹی کر دے، کر دے اس کو. پہلے تو اس طرح ہوتا تھا. ابھی جب انہوں نے ہمارے نفسیات دیکھے کہ یہ تو ہضم ہو رہا ہے سب کچھ، تو اپنے شیطانی ناموں کے ساتھ میدان میں آ گئے. تو روز روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اس طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں. قریب میں ایک نیا فتنہ جن کے پوری عالمی طاقت قوت
اس پہ کروڑوں اربوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور ملک کے مختلف ممالک کی وزیر اعظم صدور وغیرہ وہ اس کے ساتھ میدان عمل میں سامنے نظر آ رہے ہیں، یعنی جیسے کہ ایک بہت بڑے فتنے کی تیاری ہے، ایک نیا فتنہ وہ پیش لا رہے ہیں اور نیا فتنہ لانچ کر رہا ہے، اور تو وہ فتنہ ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو سمجھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری جو مسلمان بھائی ہیں، ہماری جوان نسل ہے، اور تو وہ کیا اس کی شکار ہو، جیسے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے. وہ فتنہ ہے اس کی جس عنوان سے وہ کام کرتے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر وقت یہ بڑے نعرے بڑے دجالی ہوتے ہیں، ان کے پرفریب نعرے ہوتے ہیں. انسان اس ایسی خوبصورت نعرے ہوتے ہیں کہ شکار ہو جاتے ہیں. دجل تو اس چیز کا نام ہوتا ہے دجالی دور، ہر چیز میں دجل ہوتا ہے. تو یہ نعرہ بھی اسی طرح ہے، لیکن اندر اس کا بہت گند ہے، اور در حقیقت وہ پوری دین پر حملہ ہے. ایک عنوان ہے لیکن پوری دین پر حملہ ہے. وہ کام کر رہے ہیں آج کل پوری عالمی قوتیں، جو اسلام دشمن مسلمانوں کی دشمن قوتیں ہیں، بڑے سرگرمی کے ساتھ، بڑے فعال انداز کے ساتھ، اور وہ مصروف عمل ہے اتحاد ادیان کے نام سے، بین المذاہب ہم آہنگی کے نام سے، اتحاد اور اتفاق کے نام سے، اور اس عنوان سے وہ کام کر رہے ہیں. اس میں بڑے خوبصورت قسم کے الفاظ کا چناؤ ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے. ابوظہبی میں، دبئی میں باقاعدہ ایسے مراکز بنائے ہیں کہ وہ اس میں گرجا، یہ جو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے اور یہودیوں کے عبادت خانہ اور مسلمانوں کی مسجد، یہ گرجا کلیسا اور مسجد وغیرہ پورا جیسا کہ پورا ایک پیکج ہے تینوں کے اتحاد کا، کہ تینوں ایک ہے، ادیان ایک ہے، سب ملت ابراہیمی پہ جمع ہے، سب ملت ابراہیمی پہ جمع ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ابھی تو ان کا صرف ایک تو افتتاح ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ افتتاح ہو گئی اس کے اس نام سے، اتحاد ادیان کے نام سے، کہ یہ مسلمانوں کے اور یہودوں کے عیسائیوں کے مشترکہ جہاں عبادت خانے ہے، یا آپس میں کیا جیسے کہ بھائی بھائی ہے، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں، آپ اس دین میں جائیں، آپ اس میں جائیں، آپ اس میں جائیں، جہاں جائیں آپ کی مرضی. یہ ایک شخصی معاملہ ہے، اس میں کیا ہے، شخصی معاملہ ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ان لوگوں نے ان کے بیت السلمی کے نام سے، ادیان فاؤنڈیشن کے نام سے، اور بیت ابراہیمی کے نام سے، بیت حلف الفضول کے نام سے، تقریباً یہ 8 فروری کی بات ہے، 6-7 فروری کی، کہ وہاں حلف الفضول ابوظہبی میں انہوں نے ایک ادارہ کھول دیا. اس پہ ایک دھوکہ دے رہا ہے حلف الفضول کا. وہ تو ظالم کے خلاف ایک معاہدہ تھا، ظلم کے خلاف معاہدہ تھا، مظلوم کی حمایت میں ایک معاہدہ تھا. اس کو وہ یہاں یہ عنوانات یہاں استعمال کر رہے ہیں. تو ان ناموں سے، اسلامی ناموں سے ان لوگوں نے ادارے بنائے باقاعدہ، اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ابھی ان لوگوں کا ایک منصوبہ ہے جو تکمیل نہیں ہوا ہے، وہ ہے کہ قرآن، تورات، انجیل، ان تینوں ان کا مشترکہ ایک ایڈیشن، کہ سب ایک ہی اس میں چھاپ لیں گے، کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں یا انجیل پڑھیں یا تورات پڑھیں. اتحادی ادیان ہے. اتحادی کیا ہے؟ ادیان ہے. اس کا بھی وہ کر رہے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. بس وہ بھی عنقریب اس کی ہوگی، وہ جیسے کہ تقریبی رہنمائی ہوتی ہے، کام ہوتا ہے. ان کے مراکز کے سارے وہ ہو گئے، افتتاح ہو گئی ان کے عرب کی شیوخ بھی آئیں، اور لوگوں کے مسلم ممالک کے حکمران بھی آئیں، اور لوگوں کو اس دھوکے میں رکھا ہے کہ ایک اتحاد ہے. یہ کیا ہے؟ ایک اتحاد ہے. اس عنوان سے کام کر رہے ہیں. دراصل اس فکر کی جو موجد ہے اور اس پر جنہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے یہ ٹونی بلیئر نے کیا تھا اس پہ کام. اس وقت سے اس پہ جو منصوبہ تھا انہوں نے اس پہ کام کیا تھا. اس کے دفتر میں ایک بنگلہ دیش الاصل
جس کے اصلاً بنگلہ دیش کے ہے اور مسلکن شیعہ ہے، وہ عیدی حسین، وہ اس کے دفتر میں کام کرتے، وہ بھی اسی منصوبے میں، وہ اس سے پہلے وہ جو دہشت گردی کی ہے اس کی مسئول تھی، مسئولیت ان کے پاس تھی. یعنی دہشت گردی کا کیا مقصد ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو، جہاد کو دہشت گرد ثابت کرے. اس کو کیا ثابت کرے؟ لوگوں کو اتنا میڈیا ٹرائل کرے اور اتنا زیادہ آپ میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو مسلط کرے کہ جہاد کے نام کے ساتھ ساتھ دہشت گرد کا نام ہے. اسلام مسلمان کا نام آئے تو لوگوں کی تصور دہشت گردی بھی ساتھ آئے. اتنا لوگوں کو یہ سبق پڑھایا جائے، اتنا یہ پٹی پڑھائی جائے کہ دونوں کہ ایک کے ساتھ دوسری کا تصور لازم ملزوم ہو. تو یہ بھی ان کی مسئولیت ان کی ذمہ تھی. تو یہ اتحاد ادیان کی جو مسئولیت ہے، جو کام ہے، ان لوگوں نے اس کا وہ کیا تھا، اس کا جو اب بیچ کا ہے اور جو اس کا جو موجد کا ہے اس کام کے، اس فتنے کا جو آغاز کیا انہوں نے کیا. لیکن آج کل بڑے زور و شور کے ساتھ ہے، بہت تیزی کے ساتھ ہے. ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ یعنی کیا چاہتے ہیں اس نام اور اس عنوان سے؟ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے ضابطۂ اخلاق کہ مختلف مذاہب والے وہ آپس میں ایک ضابطۂ اخلاق ہو، ایک دوسرے کے خلاف سب شتم نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اور اس طرح وہ تو خیر ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. ایسے ضابطۂ اخلاق تو یہ ہو کہ ایک دوسرے کی یہ نفرتیں، مطلب ہے کہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ تو الگ چیز ہے، ایک الگ عنوان. یہ اس طور پہ کام کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو بڑے مذاہب ہے، جو اہل کتاب ہے، اس میں ایک مسلمان ہے اور یہودی ہے اور عیسائی ہے، نصرانی ہے. یہ اہل کتاب جو بڑے مذاہب ہیں ان کی. اور اس میں حقیقی طور پہ جو بہت بڑی اس کی تعداد ہے اور صحیح معنوں میں جن سے لوگ پریشان ہیں مسلمان ہیں. ان لوگوں کی تو تعداد ہے ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی جو عیسائیت ہے یا یہودیت ہے یہ تو مغربیت میں چلے گئی. یہ جو جدیدیت کا سیلاب تو اس میں بہہ گئی، اس کو تو کچھ ہی نہیں بچا. یہ تو مسلمان میدان میں. تو در حقیقت نشانہ تو مسلمان ہیں، بہانہ جو بھی ہو، ٹارگٹ مسلمان ہیں. لیکن ان کو شامل کیا کہ کیا ہے کہ اتحاد کی شکل ہے کہ دیکھیں اختلاف. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ سب وہاں متفق ہو سکتے، ملت ابراہیمی، اس پہ سب متفق ہو سکتے. تو لا الہ الا اللہ میں اختلاف نہیں ہے، محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے. مقصد یہ سمجھئے بات. مقصد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس میں تو اتفاق ہے، یہ تو سب اس کو مانتے ہیں. جہاں اختلاف ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، تو مطلب ہے کہ اس پہ آپس میں صلح ہے. اس سے پیچھے ہٹے ایک تیسری شخصیت پہ جوڑ رکھے کہ کیا ہے ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، اس پہ تو سب متفق ہوتے. وہ تو اسرائیل ہے، بنو اسماعیل، بنو اسرائیل، سب جو ہے وہ سب اس کو مانتے ہیں. تو لہذا وہ سب کے لیے کیا ہے؟ تو اس عنوان سے کہ یہ ایک نیا، جیسا کہ ایک نیا دین ہے. دین تو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم اقتصاد، جس طرح ہم اس کے اصول طے کرتے ہیں تو وہ لاگو ہوں گے، اور جس طرح معاشی طور پہ یا جو ملکوں کے ریاستوں کی جو جمہوری نظام کے ڈھانچے ہم طے کرتے ہیں لوگ اس کی پابند ہوں گے، تو دین میں بھی ہماری پابند ہوگی. ہم جس طرح دین آپ کو دے اسی پہ چلنا ہوگا، اس پہ چلنا ہوگا. تو یہ اس بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. اور بہرحال اس کے لیے وہ بہت زیادہ ایک طویل فہرست ہے ان کے دلائل کی، قرآن سے، حدیث سے. لیکن اس کو تو میں اس لیے نہیں کھول رہا ہوں کہ اتنی وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ان کے دلائل اور ان کی جوابات سب کچھ ہو جائے اس میں. البتہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اس کا ایک کام تو یہی ہے کہ یہ جب اس طرح ہوا تو اس کا کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی جو ہمارا جو دین ہے، شریعت ہے، وہ بھی قابل عمل ہے. اور جو یہودیوں کی دین ہے اور کوئی اس میں چلا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ جو کل یا ایھا الکافرون کی صدا لگائی تھی، یہ صدا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین کی صدا نہیں. ابھی کیا ہے؟ اب سب ایک. اب کیا ہے؟ سب ایک ہے، سب کو آزادی ہے. لیکن یہ اس طرف اتنا اس کی
اشتہار کر رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس پہ، اتنا عالمی طور پہ اس کے لیے جو ہم اس کے سرگرمیاں ہیں، اس سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عنقریب وقت میں شاید یہ اس حد تک اس بات کو اس کا میڈیا کے ذریعے سے اتنا ٹرائل کرے، اتنا میڈیا استعمال کرے کہ پھر باقاعدہ لوگ واقعی یہ تصور کرے کہ اگر اتحاد ادیان کے کوئی قائل نہیں ہے تو یہ دہشت گرد ہے، یہ پھر کیا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے۔ اس حد تک شاید اس بات کو پلائیں کہ یہ دیکھیں اتحاد کے مخالف ہے اور یہ انتہا پسند ہے، یہ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح کے لوگ۔ اتنا ظاہر بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے سے اتنے ہمارے اعصاب پہ حملے ہوتے ہیں، دین پہ حملے ہوتے ہیں، ایسے سیاہ ترین جھوٹ وہ 100% سچ کی صورت میں دکھاتے اور 100% وہ جھوٹ ہوتا ہے، نہیں 100% سچ ہوتا ہے، وہ جھوٹ کی شکل میں پیش کرتے اور جھوٹ سچ کی شکل میں پیش کرتے، وہ اس کی مرضی ہے، جس طرح آپ کو وہ اس کی منظر کشی کرے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میڈیا اور خاص کر جو میڈیا کے جتنے بھی وہ ذرائع، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا اس کے ریڈیو کے چینل ہو یا آج کل تو اس کے ویسے بھی میڈیا نے اتنا طوفان برپا کیا تھا، سوشل میڈیا بیچ میں آ گیا، انہوں نے اور تباہی مچا دی، اور فیس بک بیچ میں آ گیا، نہیں وہ موبائل آ گیا تو اس نے تو پہلے تو علاقوں میں پہنچتی تھی بات، ابھی تو ہر فرد کے یہ اس کے پاس آ رہے ہیں، جتنا بھی چیزیں ہیں اور اسی راستے سے آ رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی ہم لوگ میڈیا کے ان اسکرین کی باتوں پہ ہمارا اعتماد ہوتا ہے، تو معلوم نہیں کب تک اعتماد رہے گا اور کب تک یہاں سے ہمیں یہ جو زہر دے رہے ہیں کب تک ہم اس کو قبول کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف ایک بطور مثال عرض کروں کہ کتنے دجل سے کام لیتے ہیں، کتنے فریب سے کام لیتے ہیں، کیسے مکاری سے کام لیتے ہیں، تو وہ ایک مثال اس کے لیے کافی ہے۔ اب جب قریب میں 20 سال یا 15 سال اس میں یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس عنوان سے دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس میں جو عالمی قوت عیسائی اور یہ امریکہ وغیرہ سب جنہوں نے اس کو اٹھایا اور پوری دنیا کو یہ باور کرایا، 45 یا کتنے نیٹو ممالک کو ساتھ کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں عنوان کتنا زبردست منتخب کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ دیکھیں کیا ہوا، دہشت گردی کے خلاف یہ اس عنوان سے عالمی طور پہ جو ظلم کیا گیا، عالمی طور پہ جو دہشت گردی کی گئی، آپ عراق کو دیکھیں، آباد ملک تھا، اس کو کھنڈر بنایا، لاکھوں بچے شہید کی، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی اور لاکھوں کروڑوں لوگ بغیر ہو گئے، اور کتنے انہوں نے آگ برسائے۔ شام دے کے آپ، لیبیا دے کے آپ، افغانستان دے کے آپ تمام مسلم ممالک دیکھیں کہ اس عنوان سے کہ ہم بڑے مصلح لوگ ہیں، دہشت گردی کے خلاف میدان میں اترے ہیں، ہمارے پاس فنڈ بھی کرے، آپ لوگ ساتھ دیں، ہمارے ساتھ تعاون کرے اس معاملے میں۔ کتنے دجل سے پوری ممالک کو ساتھ لیا اور کتنے دجل سے ہمارے عام مسلمان بھائیوں نے اچھی خاصی تعداد میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک جنگ لڑ رہے ہیں، واقعی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سارا مکر ہوتا ہے، دجل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پر آپ میڈیا کے اس کمال کو آپ دیکھیں اور اس سحر کو دیکھیں، میڈیا کی اس جیسے ایک تو نظر بندی ہوتی ہے نا، جیسے کہ کہتے ہیں کہ نظر بندی کی ہے، میڈیا فکر بندی کرتے ہیں، انسان کے اعصاب بند کرتے ہیں، انسان کے دماغ بند کرتے ہیں، اپنا نہیں سوچتے، وہ جس طرح کہتے ہیں مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ لگائے اتنا ظلم ہوا، یہ سارے وہ کوئی حد نہیں اتنے مظالم کے، لیکن ان لوگوں نے، میڈیا والوں نے اور میڈیا کے ذریعے سے ان کو سند جواز مل گیا۔ اقوام متحدہ ان کا مفتی ہے، قاضی ہے، وہ فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں عوام تو عوام میں لوگ ہیں، سوچتے ظلم پہ ہر کسی کو غصہ آتا ہے، لیکن میڈیا کے اس کمال کو آپ دیکھیں کہ کسی نے اتنے ظلم بربریت کے باوجود امریکہ اور کہ جو حواری ہے، یہود نصارہ وغیرہ سب جتنی بھی ہے، آپ دیکھیں آج بھی وہ یہ جو حقوق انسانیت کے علم بردار وہ لوگ، یعنی اتنے مظالم کے بعد اتنے ظالم لوگ وہ اب بھی کیا ہے، وہی اس کو ایوارڈ ملے ہیں اور سب کہتے وہ کیا ہے، حقوق انسانیت کی کیا ہے، وہ علم بردار ہے۔
اور کسی نے اس کو کہ وہ اس پہ کسی نے لوگوں نے اس کی ظلم پہ آواز اٹھائی ہو تو وہ اس کو ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ ڈرامائی انداز سے کہ یہ مستحق تھے اس کام کی جس کے ساتھ ہو گیا، اور بلکہ جیسے کہ انسان کی دل ٹنڈا ہوتا ہے اس پہ کہ اچھا کام ہو گیا، کس طرح اس کو کرش کیا۔ اس کے خلاف آپ دیکھیں اگر کسی مدرسے میں کہیں ایک طالب علم کوئی استاد کسی طالب علم کو مار دیا تو اس پہ ایسا پورا میڈیا وقف ہوتا ہے، ایسا طوفان برپا کرتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں کہ اتنی ظلم، اتنی بربریت۔ کسی ایک عورت کو کوئی گولی لگ جاتی ہے اور وہ گولی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، اور اس پہ ڈرامہ بازی پہ ایوارڈ ختم نہیں ہوتے ان لوگوں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ان لوگ ایک بندے کی موت پہ اگر وہ پوری قیامت برپا کرنا چاہے تو قیامت برپا کرتے، اور یہاں لاکھوں بچے ضائع ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئے، اور کیا کیا انہوں نے جانی مالی نقصانات دی مسلمانوں کے۔ لیکن وہاں جب میڈیا کو اس کو لوگوں کو یہ باور کرانے کی ٹھیک ہوا، درست ہوا، سب کہتے ٹھیک ہوگی۔ تو دیکھیں جب اسی طرح کے دجالی دور کے ساتھ ہمارا سامنا ہے، اور اسی طرح اسی گائیڈ سے، میڈیا کے گائیڈ سے، سوشل میڈیا کے دروازے سے، موبائل کے دروازے سے، اسکرین سے ہر روز نئے نئے فتنے آتے ہیں، تو یہ دور ہمارے لیے یہ وقت بڑا حساس ہے، بہت نازک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کے نازک صورتحال ہو، جب اس طرح کے درپیش چیلنج ہو، تو اس صورت میں پیر علماء کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی، پیر عوام کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی، پیر یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹ کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی، اور ہر ایک کو اس کا اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ جل جلالہ انشاءاللہ اس کی مدد شامل حال ہے۔ دیکھیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ اپنا کریں گے، اپنے مکر و فریب کریں گے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہ اپنا کریں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ترتیب اپنے ہے وہ، لیکن صرف یہ ہے کہ مسلمان میدان میں مقابلے میں ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ مسلمان میدان میں ہو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پیر پسپائی ان کی مقدر ہے پیر، لیکن میدان میں تو ہو۔ تو اس وجہ سے آج کے دور میں ہم ہر ایک اپنے اپنا حصہ ڈال دیں اس میں۔ دیکھیں میں یہ ضرور درخواست کروں کہ اگر یہاں جو بہت، کیونکہ ایک خاص مجمع ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں علماء کرام کی تعداد ہے، اور اس میں جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے ہیں ان کی تعداد ہے، اور اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے، تو اور پھر اس میں پوری ملک کی نمائندگی ہے، ہمارا پورا پاکستان کی جتنی پوری ہر علاقے کی نمائندگی ہے، اور پھر مختلف ممالک کے لوگ بھی ہیں، تو ایک خاص قسم کا مجمع ہے، اور یہاں سے پوری ملک میں بات پھیل جاتی ہے، اور ایک آواز بن کے وہ چلا جاتا ہے پوری ملک میں، پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ یونیورسٹی کی سطح پہ کام ہونے چاہیے، کہ یونیورسٹیوں میں بھی ہم اپنے جو یہاں کی طلباء ہے، اساتذہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کام کرے۔ الحمدللہ ہر جگہ ہمارے دارالایمان والتقویٰ کے مراکز قائم ہیں، تو آپ ہفتہ اتوار ان کے ہاں نظم ہوتا ہے، آپ اپنے کوشش کریں اپنے یونیورسٹی میں کہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے وہاں کیا کریں، اس کو ترغیب دیں، ان کو ساتھ ملائیں، وہاں مراکز کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی، فتنوں سے حفاظت ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ فتنوں کے جو فرق ہے کہ فتنہ ہے یا نہیں، یہ ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ کام ضرور بہت اہم ہے اس وقت کہ ایمان کے ابیاری ہو اور مضبوط ایمان ہو، تاکہ اس فتنوں سے ہم محفوظ ہو۔ اور علماء کرام جو ہے وہ بھی اپنے اپنے اس میں ممبر و محراب کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں لوگوں کو ان ایمان و تقوی